ہم سعدی کی زندگی کے بارے میں اور ان کے کچھ کاموں کے بارے میں پہلے بات کر چکے ہیں. تھوڑا سا ہلکا سا ایک چیزوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کچھ چیزیں میں بات کرتا ہوں، پھر ہم جاتے ہیں ٹیکسٹ کی طرف. ہم آج بوستان پڑھیں گے. بوستان جو کہ سعدی کی مشہور ترین کتابوں میں سے ہے. 30 سالہ ایک طویل سفر کے بعد جب واپس آئے اپنے شہر شیراز میں، تو جو پہلی کتاب ان کی آئی وہ بوستان تھی. اور اس کے تقریباً سال کے بعد گلستان لکھی. گلستان اور بوستان میں فرق یہ ہے کہ بوستان ساری کی ساری نظم کی کتاب ہے، جبکہ گلستان نثر کی کتاب ہے لیکن اس میں نظم کی بہت زیادہ آمیزش ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب مینگولائٹس ان کا اٹیک جو ہے وہ چل رہا تھا اس ریجن میں، اور سن 655 ہجری قمری وہ سال ہے جس سال جو خلافت عثمانیہ ہے اس کا خاتمہ ہوا ہلاکو خان کے ہاتھوں. یہ اسی سال کتاب لکھی گئی، اور کہا جاتا ہے کہ جب سعدی شہر میں ایک طویل سفر کے بعد 30 سالوں کے بعد واپس آ رہے تھے شیراز میں، تو اس وقت بھی شیراز کے جو اطراف ہے وہاں پر ہلاکو خان کی فوجوں نے شہر کے اطراف میں اپنے کیمپس لگائے ہوئے تھے، اور وہ تیار بیٹھے تھے کہ کس وقت ہم شہر کے اندر حملہ کریں. اور شیراز کے جو حاکم ہیں ان کی آپ سمجھداری کہہ لیں، انہوں نے بجائے اس کے کہ ریزسٹ کرتے، انہوں نے کہا کہ آپ کو جتنے پیسے چاہیے، جو آپ کو خراج چاہیے، جو آپ کو ہم سے چاہیے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ مطابقان فارس جو کہ حاکم تھے شہر کے، انہوں نے اپنی خواتین کے زیور بھی ہلاکو خان کی فوج کے حوالے کر دیے اور کہا جو چاہیے لیکن آپ یہاں پہ قتل و غارت نہ کریں، ہم آپ کو سالانہ بنیادوں پر، ماہانہ بنیادوں پر جتنا آپ کہیں گے ہم دیتے رہیں گے. سعدی نے اس موقع کے اوپر کیونکہ ایک بڑا مشہور ان کا قصیدہ ہے جو لکھا عربی میں بھی اور فارسی میں بھی، خاص طور پر خلافت عثمانیہ کا جو زوال ہے اور اس کا خاتمہ ہے وہ بھی سعدی کے لیے کافی تکلیف دہ تھا، اس لیے کہ بغداد شہر میں سعدی کا ایک عرصہ رہنا ہوا، خود وہاں پر پڑھے نظامیہ بغداد میں. عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید عباسی حکومت کا خاتمے کی بات کر رہے ہیں. عباسی ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی میں عثمانیہ کہہ جا رہا ہوں. جی عباسی جو ہے ان کا زوال جب، تو اس چیز نے معتصم باللہ تھے غالباً آخری بادشاہ، اگر میں غلط نہیں ہوں. تو اس موقع پر سعدی نے بھی اشعار لکھے، لیکن مجموعی طور پر یہ جو حملہ تھا اس کا جو ریاکشن تھا سعدی کی طرف سے وہ بہت کوئی اگریسو نہیں تھا، خاموشی ہی اختیار کی انہوں نے. اور یہ شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ سعدی کا فلسفہ اس طرح ہی تھا. ان کا یہ خیال تھا کہ جب کبھی حکمت کا اور دانائی کا تقاضا یہی ہے کہ جب کبھی آپ کا کسی طاقتور کے ساتھ واسطہ ہو جو آپ سے بہت زیادہ طاقتور ہے، تو دانائی یہی ہے کہ آپ کسی طرح سے کوئی کمپرومائز کر لیں، کوئی رستہ نکال لیں، بجائے اس کے کہ ریزسٹ کریں اور خون خرابہ ہو.
اور سعدی کا یہ کہنا اس لحاظ سے آپ اس کے اوپر اعتراض بھی کر سکتے ہیں، ہر آدمی کی اپنی رائے ہے، لیکن جو تجربات ان کے تھے اس کی روشنی میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے حکمرانوں کا یہی حال رہا ہے تاریخ میں، اور یہ تاریخ ابھی تک کوئی اس میں تبدیلی نہیں آئی، کہ جو آیا ہے اس کو دیکھ کے پچھلا بہتر لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں کے حالات بہتر نہیں ہوتے، لوگوں کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ ختم نہیں ہوتے، تو وہ کہتے ہیں بجائے اس کے کہ کسی نئے ظالم کو جگہ دی جائے، جو ہے اسی کے ساتھ پھر گزارا کر لیا جائے، اور جو باقی کام ہے کم از کم وہ ہوتے رہے۔ تو اس لیے سعدی نے بھی اس پہ کوئی اتنا ریئیکٹ نہیں، خاموشی اختیار کی، خاموش ہو گئے۔ یہ وہ وقت ہے جب سعدی کو پوری دنیا میں ایک شہرت مل چکی تھی، اور ایسے بہت کم لوگ ہیں، میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، جن کو اپنی زندگی میں اتنی شہرت نصیب ہو، اور وہ بھی اس زمانے میں جب کمیونیکیشن اس طرح کی نہیں تھی، انٹرنیٹ نہیں تھا، پبلش ہونے کا کوئی آپ کے پاس بڑا ذریعہ نہیں تھا۔ خود ہی ایک جگہ گلستان میں ہی لکھتے ہیں کہ میں جس سال ذکر بھی کرتے ہیں خوارزم اور خوارزم شاہ جو ہے اس نے منگولینز جو ہے ان کے ساتھ جب انہوں نے صلح کر لی، تو اس سال جو ہے میں کاشغر گیا، اب چین کا علاقہ، تو جامع کاشغر میں مسجد میں داخل ہوا، تو وہاں پہ ایک لڑکا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور زمہشری کتاب پڑھ رہا ہے، جو کہ نحو کی ایک مشہور کتاب ہے، مقدمہ زمہشری، اور کہتے ہیں کہ لڑکے سے بات ہوئی، ملاقات ہوئی، تو اس لڑکے نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو میں نے کہا خاک شیراز میرا وطن ہے۔ تو کہا کہ شیراز تو وہی شہر ہے جس سے سعدی بھی ہیں، کیا تم سعدی کے کوئی شعر ہمیں سناؤ گے، سنا سکتے ہو؟ تو مطلب اتنی شہرت چین کے ان علاقوں تک جہاں کی زبان یہ نہیں ہے بظاہر۔ اور اسی طرح میں نے پہلے جیسے آپ کو بتایا کہ ابن بطوطہ نے بھی کچھ ایسے اشعار کا ذکر کیا ہے ان کے، جو کہ بہت بعد میں پتہ چلا کہ یہ سعدی کے اشعار ہیں، اور کہتا ہے میں نے فلاں جگہ چین کے علاقے میں یہ گانا سنا، اور وہ اس نے جو لکھے اور جو مطلب ریکارڈ کیے، وہ بھی چونکہ زبان صحیح نہیں جانتے تھے ابن بطوطہ، ان کی اپنی زبان عربی تھی، اس میں کچھ غلطیاں بھی تھیں، تو علامہ محمد قزوینی کی تحقیق کے بعد ہمیں پتہ چلا، تقریباً آپ کہیں کہ زیادہ سے زیادہ 70-80 سال پہلے، 60 سال پہلے پتہ چلا کہ بھئی یہ اشعار جو سفر نامہ میں لکھے ہوئے ابن بطوطہ نے جن کا ذکر کیا، یہ سعدی کے اشعار ہیں، اور یہ فلاں جگہ سے۔ تو ایک ایسی شہرت جس شخص کو حاصل ہوئی، سعدی نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، اس کتاب سے بھی، اور اس کو ایک ذریعہ بنایا اپنے تجربات لوگوں تک پہنچانے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ حکمرانوں کو نصیحت کرنے کا۔ میں بات کر رہا تھا 655 کی، جب یہ خلافت عباسی جو ہے وہ ختم ہوئی، سعدی کا جو اس جبر کے مقابلے میں اور اس حملے کے مقابلے میں جو ان کا رویہ تھا، جس میں انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ ذرا خاموشی اختیار کی جائے، اس کا تعلق کسی حد تک آپ اس کو گیلیلیو کے اس واقعے سے بھی جوڑ سکتے ہیں، جب انہوں نے چرچ نے انہیں کہا کہ بھئی زمین جو ہے وہ ہمارے نظریے کے مطابق، ہماری جو متون ہیں مقدس ان کے مطابق وہ متحرک نہیں ہے، ساکن ہے، جبکہ سورج حرکت میں ہے۔ تو انہوں نے جب وہ بات ساری بڑی آخر میں، تو انہوں نے اپنے موقف سے پسپائی اختیار کر لی۔ گیلیلیو نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ویسی ہے، گو کہ میرے کہنے سے یا میرے بدلنے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی۔ تو اپنی جان، لیکن انہوں نے اپنی جان بچا لی اس طرح سے۔ سعدی نے بھی ایسے ہی یہی طریقہ اختیار کیا، اور یہ کتاب جسے ہم بستان کے نام سے جانتے ہیں، اس کے تقریباً آپ یوں کہہ لیجئے کہ 10 ابواب ہیں،
فرق ہے. اگر آپ دیکھیں جو سعدی کی دوسری کتاب ہے گلستان، اس کے 8 ابواب ہیں، اور وہاں پہ تو باقاعدہ وجہ بتاتے ہیں کہ یہ 8 باب جنت کی مناسبت سے ہیں، کہ جنت کے جیسے 8 دروازے ہیں. یہاں پر کچھ ابواب جو ہے ان کی جو موضوعات ہیں اگر آپ دیکھیں تو وہ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ جگہوں پہ مشترکہ موضوعات بھی ہیں، کچھ باتیں جو ادھر بھی ہیں یہاں پہ ہوئی ہیں، لیکن کسی واقعے کو انہوں نے دہرایا نہیں. جب بھی بات کی ہے تو نئے انداز سے بات کی، ایسے نہیں کیا کہ مطلب وہی باتیں نظم میں کہہ دیں تو پھر انہی کو نثر میں کہہ دیا. یہ خود سعدی کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو شخصیت ہے اس کے حوالے سے یہ بات اہم ہے کہ انہوں نے موقع اور اس کی مناسبت سے یہ دیکھا کہ میں یہاں پر کیا بات کرنی ہے اور اتنی ہی بات کی، اور جو نظم میں کہہ دیا تو پھر اس سے نثر میں دہرایا نہیں. میں اگر آپ کے پاس کسی کے پاس کتاب ہے تو ہم کتاب کی طرف بڑھتے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ صرف پھر میں ہی پڑھوں. اچھا، تھوڑا سا انٹروڈکشن جو اس کے ابواب کا ہے. پہلا ایک چھوٹا سا گزارش تھی کہ کہیں وہ آپ کو غلط فہمی نہ ہو، وہ جو اس کورس نے نا فارسی کی کلاسز نہیں پڑھی ہوئی، وہ پچھلا کورس تھا جس میں لوگوں نے بنیادی فارسی پڑھی ہوئی تھی. اچھا ٹھیک، ہاں لاسٹ کلاس سے مجھے لگا کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے پڑھی ہوئی. ٹھیک صحیح. یہ اس کتاب کے 10 ابواب ہیں اور ایک اس کا مقدمہ ہے. روایت یہی رہی ہے جیسے کہ تمام تر کتابوں میں عام طور پر ہم کلاسیکی متون میں دیکھتے ہیں، کتاب حمد سے شروع ہوتی ہے، حمد کے بعد نعت ہے، اور نعت کے بعد پھر کتاب کے اس کا سبب لکھتے ہیں کہ کیوں لکھی گئی. کل جو ابواب ہیں کہ ہلکا سا انٹروڈکشن ان کا تھا کہ آپ ایک دفعہ جو لسٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہو، پھر اس میں سے کچھ ہم انتخاب کچھ پڑھیں گے. پہلا باب جو ہے وہ ہے در عدل و تدبیر و رائے. کل اس کتاب کے اشعار تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 4000 اشعار ہیں اس کتاب کے. ان 4000 اشعار میں 1000 اشعار جو ہیں وہ اس پہلے چیپٹر میں، اور باقی کے 9 چیپٹرز میں باقی سارے آپ ڈیوائیڈ کر لیں تو یہ سب سے بڑا چیپٹر ہے اس کتاب کا جو پہلا. اور اس سے محسوس ہوتا ہے کہ سعدی کا کنسرن کیا تھا. ان کے نزدیک عدالت، معاشرے میں عدل و انصاف کی اہمیت کیا تھی، اور مختلف جگہوں پہ وہ بار بار حکمرانوں کو یہ بتاتے نظر آتے ہیں کہ اگر آپ عدل و انصاف نہیں کریں گے تو نہ صرف یہ کہ یہ لوگوں کے اوپر ظلم ہوگا بلکہ آپ لوگ بھی، آپ کی حکومت بھی زیادہ عرصہ نہیں رہے گی. تو عدل اور انصاف کا ہونا نہ صرف اخروی لحاظ سے یا دینی لحاظ سے بلکہ دنیاوی لحاظ سے بھی ضروری ہے. اگر لوگوں کو سیکیورٹی نہیں ہے، لوگوں کو تحفظ نہیں دیا جاتا، لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق نہیں مل رہے، لوگوں کو عدل و انصاف نہیں مل رہا، تو یہ اس نظام کے تحت کوئی معاشرہ بھی نہیں چل سکتا، کوئی حکومت بھی نہیں چل سکتی. تو ہمیشہ پچھلے جو بادشاہ گزرے ہیں، جو حکمران گزر چکے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے ان کی کہانیاں سنا کے وہ یہ پیغام بار بار دیتے ہیں. لہٰذا یہ پہلا جو چیپٹر ہے، مجموعی طور پر سعدی کے جو اشعار ہیں ان کی تعداد تقریباً 15,000 بنتی ہے، جس میں گلستان بھی شامل ہے، بستان بھی شامل ہے، اس میں ان کی غزلیات بھی شامل ہیں، قصائد وغیرہ سارے شامل ہیں، رباعیاں بھی شامل ہیں. 15,000 اشعار شاعری کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 15,000 اشعار جو ہے درمیانی والیوم اگر دیکھا جائے تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ درمیانی درجے کے، مطلب یہ والیوم درمیانی درجے کا ہے. ہمارے پاس سعدی ہیں، ہمارے پاس مولانا ہیں تقریباً 50,000 اشعار، ہمارے پاس فردوسی ہیں
60,000 اشعار تقریباً. ہمارے پاس صاحب تبریزی ہیں تقریباً 50,000 افراد. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فارسی میں بہت کہا ہے. مولانا، فردوسی، صاحب، یہ لوگ اس میں آتے ہیں. سعدی اگر دیکھا جائے تو سعدی ان لوگوں میں جنہوں نے نہ زیادہ کہا ہے نہ کم کہا ہے. 15,000 اشعار تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک درمیانی ایک نمبر ہے. اس کو آپ زیادہ بھی نہیں کہہ سکتے، کم بھی نہیں کہہ سکتے. ان 15,000 اشعار میں 4,000 اشعار تو بستان میں ہیں. ان 4,000 اشعار میں آپ تقریباً آپ کہہ لیجئے 1,000 اشعار پہلے اس چیپٹر میں ہیں جس کو عدل و تدبیر و رائے کہہ رہے ہیں، اور باقی سارے اس کے اوپر. دوسرا چیپٹر جو ہے وہ ہے در احسان، اور اس میں بھی ایک ظرافت بظاہر محسوس ہوتی ہے جو کہ کہیں اس نے ذکر نہیں کیا، لیکن جن لوگوں نے سعدی کے اوپر کام کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 چیپٹرز جو ان کے نام قرآن سے لیے گئے ہیں، قرآن کی آیت سے لیے گئے ہیں. قرآن کی آیت ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، خدا حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا. تو پہلا چیپٹر جو ہے وہ عدل اور عدالت کے اوپر ہے، اور دوسرا چیپٹر جو ہے وہ احسان کے اوپر ہے. تو ایک سیکوینس ہے، ایک لاجیکل سیکوینس ہے، یا آپ کہیں کہ قرآنک جو قرآنی تعلیمات ہیں ان کے اثر کے تحت پہلے 2 چیپٹرز کے نام تو بہت واضح طور پہ ہمیں نظر آتے ہیں. تیسرا چیپٹر جو ہے وہ مشہور ترین چیپٹرز میں سے بوستان کے، اور وہ ہے در عشق و مستی و شکر. عشق، مستی اور شکر. باوجود اس کے کہ سعدی ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے اوپر زاہدانہ رنگ غالب ہے، جن کے اوپر ایک دینی مدرسے کے طالب علم کا رنگ غالب ہے، لیکن سعدی اس بات کو درک کر چکے تھے، ادراک ان کو اس بات کا تھا کہ انسانی زندگی میں عشق کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور عشق جو ہے اس کے بغیر، یعنی انسانی نفسیات کا جو مطالعہ ہے سعدی کے نزدیک، وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے کہ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، یہ ایک بہت اہم پہلو ہے جس سے ہم اکثر غافل ہو جاتے ہیں. عشق، مستی اور شکر. دلچسپ بات یہ کہ سعدی سے پہلے نظامیہ کے جو بڑے بڑے اساتذہ ہیں، مثال کے طور پر ابو حامد غزالی کو اگر آپ لے لیں تو غزالی نے اخلاقیات پہ بہت لکھا ہے، اور ان کی مختلف کتاب، مثال کے طور پر آپ اگر احیاء العلوم کو دیکھ لیں، احیاء العلوم کے 40 چیپٹرز ہیں، اور سعدی جیسا اپنا غزالی جیسا آدمی جو کہ فقہی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے کافی ان کی آراء کو سخت سمجھا جاتا ہے، بہت سخت موقف ان کا ہے بہت سارے مسائل پر، لیکن وہاں پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے بھی احیاء العلوم میں ایک چیپٹر جو ہے وہ در سماع و وجد لکھا ہے، اور وہاں پر یہ چیپٹر موجود ہے. اس کا بظاہر شاید میں اس بحث میں اس وقت پڑھنے کا شاید وہ وقت نہ ہو، بظاہر جو ہمارے ہاں رائج تصور رہا ہے علماء کا، وہ ان موضوعات پہ بات کرنے سے کتراتے ہیں، خاص طور پر جیسے جیسے وقت آگے بڑھا اور موسیقی، عشق، ترب، حسن، جمالیات، یہ والے پہلو جو ہیں یہ ذرا تھوڑے سے اگر ہیں بھی تو اس طرح سے رکھے جاتے ہیں کہ بہت زیادہ ان کا پرچار نہیں کیا جاتا، لیکن سعدی کے ہاں ہمیں بہت برملا اس کا اظہار ملتا ہے. پہلے میں بات کر چکا ہوں، اور اس کا تعلق اس ورلڈ ویو سے ہے جس میں آپ دنیا کو حسن اور عشق کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اگر ہمیں وقت ملا تو اس چیپٹر سے بھی آج تھوڑا سا ضرور پڑھیں گے. اگلا چیپٹر جو ہے وہ ہے تواضع، کہ خاکساری، عاجزی کتنی اہم ہے زندگی میں، اور خود 5واں چیپٹر جو ہے وہ رضا کے بارے میں ہے، خدا کی رضا میں راضی ہونا. 6واں چیپٹر جو ہے وہ قناعت کے بارے میں ہے.
7واں چیپٹر جو ہے وہ تربیت کے بارے میں ہے، شکر کے بارے میں 8واں چیپٹر، 9واں چیپٹر جو ہے توبہ کے بارے میں، اور 10واں جو ہے وہ مناجات اور ختم کتاب ہے۔ تو یوں یہ مجموعی طور پر کتاب کا جو ایک آپ کہہ لیں اس کی کیا کہا جائے جو چیپٹرائزیشن ہے وہ یہ ہے۔ خود ہی ابتدا میں ہی کتاب کی بالکل اوائل میں اس بات کا ذکر کر دیتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے کیوں لکھی ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کی اجازت سے وہی حصہ پڑھ دیتا ہوں، اور جیسے سعدی نے خود بیان کیا ہے، اور اس میں ایک ٹیکنیک بھی ہے جو کہ میڈیول ٹیکسٹ میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، وہ بھی اس پہ تھوڑا سا ہم بات کر سکتے ہیں۔ در اقصای عالم بگشتم بسی، به سر بردم ایام با هر کسی، تمتع به هر گوشه یافتم، ز هر خرمنی خوشه یافتم۔ میں پوری دنیا کے مختلف حصوں میں بہت گھوما ہوں اور ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں، اور ہر جگہ سے میں نے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہے، کچھ نہ کچھ سیکھا ہے۔ اور سفر کا اور کیا کہتے ہیں گھر سے باہر نکلنے کا ایک بنیادی مقصد جو ہے وہ یہی ہوا کرتا تھا کہ آپ اسے کیا سیکھتے ہیں۔ تو کہتے میں نے سب لوگوں سے، بہت سارے لوگوں سے ملا اور سب سے کچھ نہ کچھ سیکھا۔ چوپاکان شیراز خاکی نہاد نہ دیدم کہ رحمت برین خاک بات۔ اور پھر اپنے شیراز کے لوگوں سے مخاطب ہو، کہتے میں نے ہر جگہ گیا، 30 سال کا میں نے سفر کیا، شیراز جیسا شہر اور شیراز جیسے لوگ میں نے کہیں نہیں دیکھے۔ فطری سی بات ہے، ان کا اپنا شہر ہے اور اس کے ساتھ ان کی محبت کو ہونا بالکل فطری بات ہے، اور شیراز میں واقعی کچھ ایسی باتیں ہیں جو دوسرے شہروں میں نہیں ہیں، خوبصورتی کے اعتبار سے اور شہر کی آب و ہوا کے لحاظ سے۔ آج کل بہار کے دن ہے، ایران میں مشہور ہے شیراز کی بہار۔ جب بھی بہار میں آپ کو کبھی جانے کا موقع ملے تو میں یہی کہوں گا کہ آپ بہار کے دنوں میں شیراز جائیں اور پھر اس شہر کا حسن آپ دیکھیں۔ تولای مردان این پاک و بوم برانگیختم خاطر از شام و روم۔ اس شہر کے لوگوں کی محبت جو ہے وہ شام و روم میں بھی جو ہے مجھے نہیں بھولی۔ دریغ آمدم زان ہمیں بوستان تو ہی دست رفتن سوی دوستان۔ تو کہتے مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات کا، یہ بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے کہ میں اتنی دنیا میں گیا ہوں اور اپنے شیراز کے دوستوں کے لیے کوئی تحفہ لے کر نہ جاؤں۔ جب بھی آپ کسی شہر میں جاتے ہیں، کسی دوسری جگہ جاتے ہیں، سوغات لے کر آتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے تحائف لے کر آتے ہیں۔ تو میں جو اتنا عرصہ 30 سال پوری دنیا میں گھوما ہوں تو اپنے اہل شیراز کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں۔ بدل گفتم از مصر قند آورند، میں نے دل میں کہا کہ مصر سے تو قند لاتے ہیں، مشہور تھی مصر کی، مصری جسے ہم کہتے ہیں، وہی مصر سے وہی قند، وہ جو مٹھاس کی وجہ سے مشہور ہے۔ برے دوستان ارغمانی برند، اپنے دوستوں کے لیے ایک تحفہ لایا جاتا ہے مصر سے۔ مرا گر تو ہی بود آن قند دست سخنهای شیرین تر از قند هست، کیونکہ میں جب واپس آیا ہوں تو میرے ہاتھ میں وہ میٹھی قند تو نہیں تھی، لیکن میرے پاس کچھ ایسی باتیں تھیں جو اس قند سے زیادہ میٹھی، جن کی مٹھاس اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ خاص طور پر بوستان کتاب جو ہے میری، ہم نے اپنے اساتذہ سے یہی پڑھا سیکھا ہے، سمجھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو آپ بس صرف پڑھتے رہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ ترجمہ کرنے سے شعر ویسے بھی اس کے خوبصورتی جو ہے متاثر ہوتی ہے، لیکن بوستان خاص طور پر گلستان میں یہ پہلو ذرا کم ہے، چونکہ وہاں پر ظاہر نثر موجود ہے، اور بولنے کا ڈھنگ اور لکھنے کا سلیقہ سعدی سے بہتر کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ یہاں تک کہ یہ کہا جاتا ہے، آج بھی یہ بات فارسی زبان بولنے والوں میں مشہور ہے کہ ہم جس زبان میں بات کرتے ہیں آج، فارسی جو زبان پڑھتے اور لکھتے ہیں، یہ فارسی سعدی کی فارسی ہے۔ گو کہ آپ لنگوسٹکس کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو کوئی بھی زبان کسی ایک شخص سے آپ اس کو ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے۔
وہ ایک پورے تاریخی تسلسل کا حصہ ہوا کرتی ہے کوئی بھی زبان. لیکن یہ بات سعدی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بھی اگر کہی جائے تو بھی یہ بات اہم ہے. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آج بھی ہم سعدی کی کتاب کو اور سعدی کی جو شاعری ہے، ان کی جو نثر ہے، اس کو اسی طرح سے پڑھتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، اور ہمیں اس میں کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی. دیکھیں نا کتنا عرصہ ہو گیا، اگر آپ 7ویں ہجری 7ویں 8ویں اور اب تو 700 سال تو کچھ نہیں ہو رہے ہیں، 700-800 سال ہونے کو تقریباً. ان 800 سالوں میں اگر آپ انگریزی، آپ کے پاس انگریزی ادب آپ دیکھیں اور چوسر کو نکالیں جو کہ بہت بعد کے ہیں سعدی کی نسبت دیکھے جائے، تو آپ چوسر کی زبان سے بالکل ناواقف ہو جائیں گے. آج وہ لوگ جو انگریزی جانتے ہیں ان کو چوسر کی زبان سمجھ میں نہیں آئے گی، ان کو شیکسپیئر کو پڑھنے میں بہت دقت ہوگی. لیکن سعدی کی زبان آج 700 سال 800 سال گزرنے کے بعد بھی پڑھنے میں آپ کو بالکل ویسی تازگی لگتی ہے، اور لگتا ہے آپ آج کی زبان میں بات کر رہے ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی زبان ہے جو کہ متروک ہو چکی ہے، جو کہ ختم ہو چکی ہے، سوائے کچھ بہت ہی معمولی سی تبدیلیوں. مرا اگر تحیب آن قند است سخنهای شیرین تر از قند هست. ٹھیک ہے کہ میں ساری دنیا میں گیا ہوں اور لوگ مصر سے قند لے کر آتے ہیں، مصری لے کر آتے ہیں. میرے ہاتھ میں وہ تو نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ میٹھی چیز میں لے کے آیا ہوں اپنے اہل شیراز کے لیے. سخنهای شیرین تر از قند هست. میرے پاس اس قند سے زیادہ میٹھی باتیں ہیں. نہ قندی کے مردم به صورت خرند. یہ وہ قند نہیں ہے جس کو دیکھ کے لیا جاتا ہے، جس کی صورت پہ جاتے ہیں. کہ ارباب معنی به کاغذ برند. یہ وہ قند نہیں ہے جو کہ ہاتھوں میں لی جاتی ہے، خریدی جاتی ہے، رکھی جاتی ہے. یہ میری قند ہے ارباب معنی کے لیے، جو اہل معنی ہے. وہ نہیں جو کہ اہل صورت ہے، ان کے لیے نہیں، ارباب صورت کے لیے نہیں، ارباب معنی کے لیے. میں یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ شاید کر چکا ہوں کہ لفظ اور معنی کا تعلق جو ہے، اس میں لاجک میں بہت بحث ہوئی ہے، بہت کچھ ہوا ہے، اور تقریباً ہر کلاسیکی جو مباحث ہیں اس میں یہ کہیں نہ کہیں یہ بات آتی ہے. یہ بات فلسفے میں موجود ہے، یہ بحث موجود ہے، یہ بحث بلاغت میں موجود ہے، کسی حد تک یہ بحث لنگوسٹکس میں موجود ہے. لفظ اور معنی کا تعلق کیا ہے، یہ بحث جو ہے وہ فقہ میں موجود ہے، اصول فقہ میں یہ بحث آتی ہے. معنی، عالم معنی عالم روح ہے اگر، اور عالم لفظ عالم جسم ہے. لفظ محدود ہے، نظر آتا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، اس کی ایک شکل ہے، اس کی ایک صورت ہے. لیکن معنی کہیں آپ کو نظر نہیں آتا اور ہمیشہ لفظ سے بڑا ہوتا ہے. بعض اوقات ایک معنی بیان کرنے کے لیے آپ کو کئی الفاظ بیان کرنے پڑتے ہیں، کئی تعبیریں، پھر بھی وہ معنی بیان نہیں ہو رہا ہوتا. تو عالم معنی عالم روح ہے، اور عالم لفظ جو ہے وہ عالم جسم ہے. اور لفظ اور معنی کا تعلق جسم اور روح کا تعلق ہے. مزید بات میں اس کو اگر آپ آج کی زبان میں بیان کرنا چاہوں تو ایران میں اگر آج بھی آپ جائیں تو اگر کوئی آدمی اس کا روحانیت سے تعلق ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ معنوی ہے، معنویات سے اس کا تعلق ہے. مولانا کی مثنوی معنوی اس کو کہا گیا ہے. یہ معنوی لفظ اور معنی کے معنوں میں نہیں بلکہ اسی روح کے معنوں میں. روحانیات کے لیے جو لفظ، مسٹسزم کے لیے جو اس وقت بھی رائج لفظ فارسی میں جو استعمال ہوتا ہے وہ معنویات ہے. معنویات تو کیا کہتے ہیں کہ سخنهای شیرین تر از قند هست کہ ارباب معنی به کاغذ برند. میرے پاس وہ قند ہے جو ارباب معنی، وہ لوگ جو کہ معنی سے محبت رکھتے ہیں، وہ کاغذ پہ لکھتے ہیں، کاغذ میں لے کر جائیں گے میری قند، یعنی کتاب کی صورت میں. چنین کاخ دولت بپرداختم برو ده در از تربیت ساختم. کہتا میں نے تربیت کے لیے جب میں نے یہ کام کیا
تو 10 میں نے ابواب اس کے رکھے. یکی باب عدل است. اب دیکھیں انداز اس زمانے کا. آج ہم ایک ٹیبل بناتے ہیں نا کتاب سے پہلے, ایک فارورڈ ہوتا ہے, پھر یا ٹیبل ہوتا ہے, پھر فارورڈ ہوتا ہے, پھر ویسے اور پھر آپ ایکنالجمنٹس اور پھر کتاب. اس زمانے میں کیسے بیان کی جاتی ہے؟ اب یہ بھی نظم میں ہی بیان کیا جا رہا ہے. یکی باب عدل است و تدبیر و رائے. پہلا ایک باب جو ہے وہ کیا ہے؟ عدل, تدبیر اور رائے کے بارے میں. نگہبانی خلق و طیر سے خدا, کہ مخلوق کی کیسے حفاظت کی جائے, ان کو کیسے تحفظ فراہم کیا جائے, اور خدا سے ڈرنے کے بارے میں. یہ میرا پہلا باب ہے. دوم باب احسان نہادم اساس کے انم کند فضل حق را سپاس, کہ منعم کند فضل حق را سپاس. اور دوسرا باب جو ہے وہ احسان کے اوپر ہے. احسان اور عدالت, عدل میں تھوڑا سا جو فرق ہے, عدل حق اور انصاف ہے, لیکن احسان اس سے بھی آگے کا مرحلہ ہے. احسان حق تو یہ کسی آدمی کو اس کا حق دے دیا جائے, اور احسان یہ کہ اپنا حق چھوڑ کے کسی کو دے دیا جائے, اپنے سے کوئی چیز کسی اور کے حوالے کر دی جائے جو کہ آپ کی ہے. اگر آپ کے پاس رہے تو کوئی آپ کو ملامت نہیں کرے گا, آپ کے اوپر کوئی قانونی شرعی کوئی حد جاری نہیں ہوگی, کوئی اس کی یعنی اس پہ نہ دینے پہ وہ چیز کوئی آپ کو برا نہیں کہے گا. لیکن آپ ایک قربانی کے جذبے کے تحت جو آپ کے پاس بھی ہے وہ بھی آپ کسی اور کو دے دیتے ہیں. سعدی نے اسی میں ایک بڑی خوبصورت سی ایک حکایت بھی لکھی ہے, اگر موقع ملا تو ہم اس کو پڑھیں گے, کہ باب احسان میں, جہاں پہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے آیا ایک آدمی کے پاس اور کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں مقروض ہو چکا ہوں اور اب مجھے گرفتار کرنے آ رہے ہیں اور اس کے بعد میں نے جیل میں چلے جانا ہے, تو مہربانی کرو مجھے کچھ پیسے دو. اب جس آدمی کے پاس پیسے نہیں تھے, جس آدمی کے پاس آیا وہ مدد مانگنے, اس کے پاس بھی پیسے نہیں تھے. چونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس نے کہا ایسا ہے کہ میں تمہاری ضمانت دے دیتا ہوں. وہ گیا وہاں پر جہاں پہ بات چیت ہو رہی تھی, اور ان سے کہا کہ بھائی آپ اس آدمی کو جانے دیں, اور اگر اس کے پیسے آپ کو نہ ملے آپ مجھ سے لے لیجئے گا, اس کو تھوڑا سا موقع دیں. یہ وہاں پہ کمٹمنٹ ہو گئی, طے پا گیا. جیسے ہی وہاں سے آئے تو دونوں لوگ, تو جو آدمی ضامن بنا تھا جسے ضمانت دی تھی, اس نے دوسرے آدمی سے جس کے اوپر قرض تھا اسے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اس شہر سے بھاگ جائیں, پیسے تمہارے پاس ہیں نہیں, دے سکو گے نہیں, بھاگ جاؤ. اور اس کو اس نے شہر سے بھگا دیا, اور خود جا کے جیل میں, چونکہ اس کا ضامن تھا, خود اس کی جگہ جا کے اس نے جیل قبول کر لی. اب وہ آدمی گرفتار ہو گیا, لوگوں کو پتہ چلا, شہر میں خبر گئی, تو لوگوں نے کافی حیرت کا اظہار کیا. اسے ملنے بھی آئے جیل میں اور پوچھا کہ بھائی تم تو ہمیں جانتے ہیں, تم بڑے اچھے انسان ہو, کوئی جرم نہیں کرتے, تم نے کسی کو قتل نہیں کیا, تم کیوں, یہ کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک ہی چارہ تھا کہ میں اپنی آزادی کو اس کی قید کے بدلے میں رکھ دوں اور اس کو قید کروا دوں. تو یہ ہے احسان. اور سعدی اس بات کو سمجھتے تھے, اور بہت سارے لوگ, دیکھیے ہمارے معاشرے میں بھی چیریٹی کا کانسیپٹ جو ہے, ہمیں صرف اور صرف اگر انصاف ہو, صرف اور صرف انصاف ہو, یہ کافی نہیں ہے سوسائٹی کے چلنے کے لیے, جب تک لوگوں میں قربانی کا جذبہ نہ ہو. صرف اور صرف آپ کہیں نا عدالت کے ذریعے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں, اگر آپ کے پاس اچھا سوشل سیکیورٹی کا سسٹم موجود ہے, سوشل جسٹس ہے, اور اس میں یہ بات, اس کا ادراک سعدی جیسے افراد کو ہے کہ صرف یہ بات نہیں ہے بلکہ کچھ اس سے آگے کی بھی بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے. یہ وہ اخلاقیات یہاں پر آ کے جو اس کا ایک پہلو کہ جہاں پہ آپ دوسروں کے لیے کچھ قربانی دینے کا آپ کے اندر کوئی جذبہ ہے, کچھ کرنے کی ہمت ہے, یہ ضروری ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ احسان, عدالت اور احسان کا جو قرآن میں بھی اس کا ذکر اکٹھا آیا ہے,
دوم باب احسان ہو گیا. سوم باب عشق است و مستی و شور نشکی کہ بندند بر خود بزور. کہتے تیسرا باب عشق مستی اور شور کے اوپر ہے. سادی اس بات کو سمجھتے تھے کہ عدل، انصاف، اچھا معاشرے کا قیام، احسان، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن انسان اس سے بھی کچھ آگے کی چیز ہے. اس کے اندر ایک ایسی چیز رکھ دی گئی ہے عشق کے نام سے جو ہماری انسان شناسی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک ہم انسان کے اس پہلو سے واقف نہیں ہوں گے اور جب تک اس پہلو کو ہم اہمیت نہیں دیں گے. سعدی کی شہرت تو اخلاقیات کے استاد کی حیثیت سے ہے، لیکن فارسی غزل میں جو عاشقانہ غزل ہے اس میں بھی سعدی ایک بے مثال شاعر ہے اور ان کو عاشقانہ غزل کا بھی استاد کہا جاتا ہے، عاشقانہ غزل کا بھی بادشاہ کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سعدی سے زیادہ اچھی عاشقانہ غزل بھی کسی نے فارسی میں نہیں لکھی. تو تیسرا باب جو ہے وہ عشق کے بارے میں، چہارم تواضع رضا پنجمین، چوتھا تواضع، پانچویں رضا، ششم ذکر مرد قناعت گزین، اور پھر قناعت کے اوپر چھٹا باب، اور پھر ہفتم اور اسی طرح. پھر خود ہی بیان کرتے ہیں کہ کب کس سال میں نے لکھی. ز 600 فوزون بود و 55 کہ پردر شد کہ پردر شد این نام بردار گنج. سال بتا رہے ہیں اور یہ وہی سال ہے کہ جس سال عباسی خلیفہ جو ہیں ان کی خلافت کو ہلاکو نے ختم کیا، 655. تو یہ کتاب کی ہلکا سا تعارف کی کتاب کیوں لکھی. کہا کہ میں پوری دنیا میں گیا اور مجھے اس بات کا احساس تھا کہ کوئی تحفہ مجھے لے کر جانا چاہیے، تو ایسا یادگار اور ایسا تحفہ لے کر جاؤں جو ہمیشہ رہے. اچھا، حمد بھی بیان کی اور نعت بھی بیان کی اور بہت ہی شاندار انداز میں بیان کی. سعدی سے زیادہ خوبصورت کون بیان کرے گا. ساتھ ہی جو زمانے کے بادشاہ ہیں ان کا بھی ذکر کیا اور عجیب انداز سے کیا. کہا کہ میں یہ تمہارے زمانے میں رہتے ہوئے ایسے انداز سے کہا. کتاب جو ہے وہ لکھی ہے اس لیے کہ یادگار رہ جائے اور لوگ کہیں کہ سعدی جو کہ سعد ابن زنگی کے زمانے میں اس دنیا میں رہتا تھا اس وقت یہ کتاب لکھی گئی، تو تمہارا نام رہ جائے گا میری کتاب کی وجہ سے. لوگ تمہیں، ویسے بادشاہ آئے ہیں کہیں اور چلے جائیں گے، لیکن میری کتاب کی وجہ سے تم بھی زندہ رہ جائے گے. گویا اس طرح کہ گویا بادشاہ جو ہے اس کے اوپر بھی ایک احسان سا کر کے انہوں نے یہ بات کی کہ بھائی تمہارے لیے فخر کی بات ہے. اچھا، یہ جو پہلا چیپٹر ہے عدل، تدبیر اور رائے کے بارے میں، اور یہ کہ سوشل جسٹس کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی. ایک تو یہ کہ سعدی اور اس زمانے کے جو نظام ہے اگر اس میں آپ دیکھیں تو بادشاہ کے اختیارات بہت زیادہ ہیں، اور اس بات کا بہت گہرا تعلق ہے اس سے کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں کو براہ راست اس کے اوپر کیسے اثر انداز ہوتا ہے. اس کا کوئی ایک فیصلہ، چونکہ روسو تو تھا نہیں اس وقت تک، اور نہ ہی یہ نظریہ آیا تھا کہ جوڈیشری الگ ہو، ایگزیکٹو الگ ہو، اور کیا کہتے ہیں آپ مقننہ الگ ہو، یہ سارے جو اسٹیٹ کے پلرز ہیں الگ الگ. تو ایک شخص کے اندر یہ سب کچھ ہوتا تھا اور ایبسولوٹ پاور جو ہے وہ سمجھتے تھے اور ان کو پتہ تھا اس بات کا کہ اس کے خطرات اور اس کے نقصانات کیا ہیں. لہٰذا پہلا چیپٹر اس موضوع کے اوپر رکھنا اور پوری کتاب کا 1/4 حصہ اسی بات کے اوپر مختص ہے. یعنی پوری کتاب میں اگر 4000 اشعار ہیں تو 1000 اشعار صرف اس موضوع کے اوپر ہے کہ سوشل جسٹس، عدل، انصاف، بادشاہوں کو بار بار یاد کرانا، بار بار انہیں یاد دہانی کروانا، اور پھر یہ بتانا کہ غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرو، اپنے غصے کے اوپر قابو رکھو، اپنی ذاتی خواہشات کو پیچھے رکھو، لوگوں کا خیال رکھو، اپنے گرد اچھے مشاور، اچھے مشیر، اچھے وزیر رکھو، ایسے لوگوں کو رکھو جو کہ جن کے اندر خدا خوفی ہو، جو لوگوں کی بھلائی کا سوچتے ہوں،
اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہ سوچتے ہوں. تو یہ ایک بڑا بنیادی کنسرن تھا. انہیں اس بات کا اندازہ تھا. آپ ہلاکو کا زمانہ بھی اگر دیکھیں تو ایک آدمی کی حکومت ہے, وہ کہاں سے اٹھا اور اس نے پوری دنیا میں تباہی مچا. یہ بات آج بھی ممکن ہے, کیونکہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی انسانوں نے اتنے جو گورننس کے متبادل نظام ہیں ان کے اوپر غور و فکر کیا ہے, لیکن آج بھی ایک آدمی کی حماقت کافی ہے لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کرنے کے لیے. تو اس لیے اس بات کے اوپر اتنا زیادہ زور دینے کی وجہ یہی ہے انہوں نے اپنی اس کتاب میں, کہ وہ جانتے تھے کہ ایک شخص بظاہر تو بادشاہ ایک شخص ہے, لیکن اس کی زندگی جو ہے وہ باقی لوگوں کی ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کے اوپر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے. تو ابتدا میں ہی اسی حوالے سے انہوں نے ایک حکایت جو ہے وہ جہاں پہ لکھ رہے ہیں حمد بیان کرتے ہیں, وہیں پر کہتے ہیں, مجھے اجازت ہے 5 منٹ اور بریک لے لیں کیونکہ اذان وغیرہ ہو رہی ہے یہاں پہ, تو اجازت ہے 5 منٹ کی بریک مزید. جی جی ضرور. جی تو اس حوالے سے کہ میں بات یہ کر رہا تھا کہ ایک بادشاہ جو صرف ایک بادشاہ نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کا تعلق ہے اور اس سے متاثر ہوتی ہے, لہٰذا انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا اور اپنی کتاب کا 1/4 حصہ تو اسی کے اوپر رکھا. اسی حصے میں ایک جگہ پہ بیان کرتے ہیں, چونکہ اس بات کو وہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کو بار بار واعظ و نصیحت کی ضرورت ہے, کوئی ایسا ہونا چاہیے جو تھوڑا سا جھٹکے. ہمیشہ ہمیں تعریف پسند تو بہت ہے, لیکن لوگوں کی زبانوں سے تعریف کا سننا خاص طور پر طاقتور شخص کا وہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اور طاقت کے مسائل اپنی جگہ پر ہیں, جہاں جہاں پر بھی لوگوں کو مکمل اور اختیار دیا گیا انسانوں نے تباہی ہی مچائی ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ ان کو واعظ و نصیحت کے ذریعے سمجھایا جائے, راہ راست پہ رکھا جائے اور ان کو یاد کروایا جائے کہ ان سے پہلے کیا ہو چکا ہے اور تم کیا طریقہ اختیار کرو. اسی حصے میں جب ابھی اس چیپٹر میں داخل نہیں ہوئے, لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہ انسان کی کامیابی کا راز کیا ہے. انسان کے ہم سب کے اندر یہ خواہش موجود ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اختیار حاصل کریں, ہم زیادہ سے زیادہ پاور حاصل کریں. تو اس کا جو ایک صوفیہ کے ہاں نقطہ نظر اور طریقہ کار ہے کہ یہ طاقت اگر آپ نے حاصل کرنی ہے تو کیسے حاصل کی جا سکتی ہے, اس کے اوپر ایک حکایت ہے ابتدا میں ہی بالکل شروع میں ہی 6 حکایت ہے. یہ حکایت کنند از بزرگان دین حقیقت شناسان عین الیقین که صاحب دلی بر پلنگی نشست همی راند رهوار و ماری به دست. کہتے ہیں کہ صاحبان دین, بزرگان دین میں سے کسی کی حکایت ہے, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جو ایسے شخص تھے جو کہ حقیقت شناس تھے, عین الیقین کے مرحلے پر پہنچ چکے تھے. انہوں نے یہ بات بتائی ہے, یہ کہانی ان سے روایت کی گئی ہے ایک ایسے شخص سے. کہانی کیا ہے کہ صاحب دلی بر پلنگی نشست همی راند رهوار و ماری به دست. ایک شخص جو ہے وہ ایک چیتے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. اب چیتا لفظ جو ہے وہ اردو میں مجھے نہیں معلوم اور کیا کیا لفظ ہیں, پلنگ کے لیے کون سا لفظ مناسب ہوگا, میرا خیال ہے چیتا ہی ہوگا کیونکہ اردو میں ہمارے پاس ایک ہی لفظ ہے. انگریزی میں تو کافی سارے لفظ ہیں, ہر ایک کی شکل و صورت کے اعتبار سے اور اس کے خاندان کے اعتبار سے اس کو نام دیا جا سکتا ہے. اردو میں ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ ورائٹی نہیں ہے الفاظ کی. پلنگ وہی جانور ہے جو چیتے کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. کوئی ایک شخص چیتے کے اوپر سوار تھا. اچھا, ہمی راند رہوار و ماری به دست, اور اس کو گھوڑے کی طرح بھگا رہا تھا. اب چیتا جو ایک درندہ ہے, چیر پھاڑ کرتا ہے,
گوشت، انسانی گوشت کو ختم کر سکتا ہے مثال کے طور پر، کم از کم کہانیوں کی حد تک. وہ ماری بے دست، اور ہاتھ میں کیا ایک سانپ کو چابک بنایا ہوا ہے. چابک جو ہے وہ مار رہے ہیں مسلسل اس کے اوپر، سانپ کو چابک بنا کے چیتے کو مار کے اور بھگائے جا رہے ہیں. یکی گفتہ شاہی مرد راہ خدا بدین رہ کے رفتی مرار رہ نمائی. کسی نے دیکھا کہ یہ کون آدمی ہے جو چیتا جس کی سواری ہے، سانپ جس کا وہ چابک ہے، ہنٹر ہے، یہ کون شخص ہے؟ کہا کہ اے خدا کے بندے، ہمیں بھی بتاؤ یہ طاقت تم نے کیسے حاصل کی، کیسے تم نے دو خطرناک ترین جانور موجودات جو کہ انسانوں کے دشمن ہیں ان کے اوپر کنٹرول کیسے حاصل کر لیا تم نے، جو انسانوں سے زیادہ طاقتور ہیں، زہریلے ہیں، انسانوں کو ختم کر سکتے ہیں، تم انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہو، تم انہیں اپنی سہولت کے لیے استعمال کر رہے ہو. یہ طاقت کیسے آئی تمہارے اندر؟ شکر دی کہ درندے راؤ میں تو شد، تم نے کیا کیا کہ یہ درندے ان کو تم نے رام کر لیا. نگین سعادت بناؤ میں تو شد، اور خوشبختی اور سعادت تمہیں حاصل ہوئی، کامیاب ہوئے تم. جواب کیا ملا؟ بگفت ار پلنگم زبون استمار بغیر پھیل و کرکس شگفتی مدار. کہا کہ اگر یہ چیتا، یہ سانپ اور دوسرے درندے اور دوسرے خطرناک طاقتور جانور، خواہ وہ ہاتھی ہی کیوں نہ ہو، یہ سب میرے کنٹرول میں ہیں، میرے زیر فرمان ہیں، تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. تو ہم گردن از حکم داور میں پیچ، کہ گردن نہ پیچد از حکم تو ہیچ. تم بھی خدا کے حکم سے کبھی سر مت پھیرو، سرپیچی مت کرو، کبھی خدا کے حکم کو، اس کی مخالفت میں نہ جاؤ، خدا کے احکامات کو اسی طرح بجا لاؤ جیسے کہ خدا نے حکم دیا ہے. تم اگر خدا کے احکام کو اسی طرح بجا لاؤ گے جیسے خدا نے کہا ہے، تو تمہارے احکام کو باقی سب موجودات ایسے ہی بجا لائیں گے. یعنی خدا خوفی، دوسرے لفظوں میں، کہ اگر تم خدا کا خوف رکھو گے اور جیسے خدا نے کہا ہے حرام کو حرام کرو، حلال کو حلال سمجھو، اس کے لوگوں پر ظلم مت کرو، لوگوں کے اوپر ستم مت کرو، لوگوں کی زندگیاں بہتر بناؤ، ان میں سہولتیں لے کر آؤ، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، تو تمہارا حکم بھی ایسے ہی چلے گا. تو بادشاہ کو سمجھا رہے ہیں کسی اور کہانی کے ریفرنس میں کہ اگر تم خدا کے احکام کے پابند رہو گے، اگر تم اپنے نفس کے اس بے لگام گھوڑے کو کنٹرول کر لو گے تو باقی دنیا بھی تمہارے کنٹرول میں آ جائے گی. شرط یہ ہے کہ تم اپنے اوپر قابو پانا سیکھو. شرط یہ ہے کہ تم اپنے، جو تمہارے اندر یہ درندے موجود ہیں اور تمہیں ان کا خیال نہیں ہے اور وہ تمہارے اوپر سوار ہیں اور تمہیں اپنی مرضی کے مطابق چلا رہے ہیں، وہ نفس، تمہاری نفسانی خواہشات، وہ تمہیں کنٹرول کر رہی ہیں اور تمہیں اس کے اوپر اپنا کنٹرول نہیں ہے، تو پھر اس بات کی توقع مت رکھو کہ کوئی تمہاری بات سنے گا. جو حاکم بے فرمان داور بود خدا یش نگہ بانو یاور بود. اگر حاکم، حکومت کرنے والا، خدا کا حکم مانے گا، اگر حاکم خدا کا حکم مانے گا تو خدا اس کا نگہبان بھی ہوگا، اس کی حفاظت بھی کرے گا اور اس کی مدد بھی کرے گا. محال است چون دوستت دارد تراؤ کہ در دست دشمن گزارت تو. محال ہے کہ وہ اگر تمہیں، تمہارے ساتھ محبت کرتا ہے تو تمہیں
اپنے دشمنوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دے، تمہاری مدد ضرور کرے گا. رہین است روی از طریقت مت آؤ بنہ گام و خامی کے دار، یہی رستہ ہے اور اس رستے سے تم ہٹو نہیں. رستہ کون سا ہے؟ خدا کا حکم ماننے کا رستہ. تو یہ اس کی ایک مثال. جیسے میں نے کہا کہ اپنے زمانے کے بادشاہ جو ہیں اس کی بھی انہوں نے تعریف کی، ابو بکر زنگی کی، لیکن جس انداز سے کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تھوڑا سا ہم پڑھتے ہیں اسی باب میں سے. جیسے شروع ہوتا ہے کتاب میں پہلا چیپٹر جیسے شروع ہوتا ہے، وہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ ایک کہانی سے شروع کرتے ہیں. شنیدم کے وقت شنیدم کے وقت نز روان به هرمز چنین گفت نوشیروان. میں نے سنا ہے کہ جب موت کا وقت قریب آ گیا تھا نوشیروان کا، تو اس نے ہرمز کو، نوشیروان ایک ایرانی بادشاہ، ہرمز وہ بادشاہ جس نے اس کو ریپلیس کیا. اور یہ دونوں بادشاہ جو ہیں ہرمز اور بلکہ ہرمز اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو ہرمز نوشیروان کے وزیر تھے غالباً یا ان کے سکسیسر تھے. تاریخ تھوڑی سی گڑبڑ ہو رہی ہے. نوشیروان نے موت کے وقت ہرمز سے یوں کہا کہ خاطر نگہدار درویش باش، جو غریب لوگ ہیں، درویش لوگ ہیں، ان کا خیال رکھنا کہ در بند آسائش خیش باش، نہ در بند آسائش خیش باش، نہ یہ کہ اپنی آسائش اور سہولت کو مد نظر رکھو، بلکہ وہ لوگ جن کے پاس سہولتیں نہیں ہیں، جن کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، ان کا خیال کرو، ان تک پہنچو. نیا آساید اندر دیار تو کس جو آسائش خیش جوئی بس. اگر تم اپنے ذاتی آرام بڑے بڑے گھروں میں، بڑی بڑی نوکروں اور گاڑیوں کے ساتھ اور جاہ و جلال کے ساتھ رہو گے تو لوگ تکلیف میں رہیں گے. حکمران کے لیے ضروری ہے کہ وہ سادہ زندگی گزارے، اس لیے کہ وہ جتنا اپنے اوپر لگائے گا اس کا مطلب ہے وہ لوگوں کے حصے سے کاٹ کے اپنے اوپر لگائے گا. تو ایسا شخص جو اپنے بارے میں ہی سوچتا رہے گا، وہ لوگوں کے بارے میں کب سوچے گا؟ جو آسائش خیش جوئی و بس، نہ آساید اندر دیار تو کس، نیابد به نزدیک دانا پسند، نیاید به نزدیک دانا پسند، شبان خفته و گرگ در گوسفند. جو دانا لوگ ہیں اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے. عقل کا تقاضا یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو گڈریا ہے، جو شیفرڈ ہے، وہ سویا ہوا ہو جس نے حفاظت کرنی ہے، اور بھیڑیا جو ہے وہ ریوڑ کے اندر گھوم رہا ہو. تو ظاہر ہے اگر تم اپنے عیش و عشرت میں مصروف رہو گے تو لوگوں کو دوسرے ظالم کھا جائیں گے. تو ان ظالموں سے نجات دلانے کے لیے ضروری ہے کہ تم جاگو. جاگنے کا مطلب یہ کہ تم اپنا آسائش اور آرام ایک طرف رکھو. برو پاؤ سے درویش محتاج دار کہ شاہ از رعیت بہت تاج دار. کیا خوبصورت جملہ. برو پاؤ سے درویش محتاج دار، جاؤ محتاج اور درویش لوگ جو ہیں ان کا خیال رکھو کہ شاہ از رعیت بہت تاج دار، کہ بادشاہ اپنی رعیت کی وجہ سے بادشاہ ہوتا ہے. اگر رعیت ہی نہیں ہوگی تو بادشاہ کس کا؟ یہ لوگ ہیں تو تم بادشاہ، لوگ ہی نہیں ہوں گے تمہارے تو تم بادشاہ کس کے بادشاہ؟ تو بادشاہ کو اپنی رعیت کو رکھنا ضروری ہے، اور رکھنا مطلب یہ ہے کہ ان کو آسائش میں رکھنا ضروری ہے. رعیت جو بیخند و سلطان درخت، جو لوگ ہیں وہ جڑ ہے اور بادشاہ درخت کا تنا. جڑوں کے بغیر، اگر اس کی جڑیں عوام میں نہیں ہیں، جڑیں لوگوں میں نہیں ہیں، تو تنا کمزور کھوکھلا. اسی لیے پانی جڑوں میں دیا جائے گا تاکہ وہ مضبوط ہو. انہیں کے اندر دوسرے جو منرلز ہیں وہ بھی ڈالے جائیں گے تاکہ جڑیں مضبوط ہو. وہاں سے
مضبوط ہو درخت، وہاں وہ مضبوط ہوگی، وہ طاقتور ہوں گی، تو باقی سارا کا سارا درخت. تو بادشاہ تو اوپر والا حصہ ہے درخت کا، جڑ تو عوام ہے. رعیت چو بیخند و سلطان درخت ای پسر باشد از بیخ سخت. اے بیٹا درخت اپنی جڑوں کی وجہ سے مضبوط ہوا کرتا ہے. مکن تا توانی دل خلق ریش، جس حد تک ممکن ہو لوگوں کی دل آزاری مت کرو، لوگوں کو تکلیف نہ دو. بغیر می کھنی بیخ خیش، می کنی دو لفظ بالکل ایک ہی اس میں لکھے جاتے ہیں املا میں، لیکن پڑھنے میں الگ الگ اور معنی میں الگ الگ. بغیر می کنی بیخ خیش، اگر تم ایسا کرتے ہو، کیسا کرتے ہو، یعنی لوگوں کو تکلیف دیتے ہو. اے بادشاہ اگر تم لوگوں کی زندگیاں عذاب میں ڈالتے ہو تو اپنی جڑیں کاٹ رہے ہو. کسی اور کے ساتھ، یعنی آخرت اور خدا کا حساب کتاب کی تو بات الگ ہے، دنیاوی کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے، دنیاوی کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے کہ لوگوں کا خیال رکھا جائے، عوام کا خیال رکھا جائے، چونکہ یہی تمہاری جڑ ہے، یہی تمہاری مضبوطی کی اصل جو وجہ ہے وہ یہی ہے. مکن تا توانی دل خلق ریش، جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو تکلیف مت دو. بغیر می کنی بیخ خیش، بیخ کہتے ہیں جڑ کو. اگر ایسا کرتے ہو تو تم کیا ہے، اپنی ہی جڑیں کاٹو گے اپنے ہاتھوں. طبیعت شود مرد را بخردی، بے امید نیکی و بیم بدی. امید اور بیم، خوف اور رجا، دو بنیادی اصول ہیں انسانی تربیت کے. جیسے آپ کہتے ہیں کسی کو انسینٹیو بھی دیا جاتا ہے اور اس کو پنشمنٹ بھی دی جاتی ہے، تو ایک خوف ہے اور رجا. انسانی تربیت کا ایک کلاسیکل ٹول جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو خوف اور رجا کے درمیان میں رکھا، ایک طرف جنت ہے تو ایک طرف جہنم ہے. تو یہ تربیت کے دو، جیسے کسی کو پڑھانے کے لیے بچوں کو ان کے اوپر سختی بھی کی جاتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کو انسینٹیو بھی دیا جاتا ہے، ان کو پیار بھی دیا جاتا ہے، ان کو جب وہ اچھا کریں تو پھر ان کو انعام بھی دیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو دو اصول ہیں یہ لوگوں کے اوپر بھی اپلائی ہوتے ہیں اور تمہارے اوپر بھی اپلائی ہوتے ہیں. تم بھی خوف خدا سے باہر نہ نکلو اور اس سے اچھے کی امید بھی رکھو، اس سے خوشگمانی رکھو، اس سے اچھی توقع رکھو، لیکن اس کے خوف کے ساتھ اس کے احکامات کی خلاف ورزی کیے بغیر. اگر جادی بایدت مستقیم اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلاؤ. اگر تم چاہتے ہو کہ سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، رہے پارسایان امید است و بیم، تو جو پارسا لوگ ہیں ان کا راستہ کیا ہے؟ امید اور بیم. جو خدا کے نیک بندے ہیں وہ خوف اور رجا دونوں کو اپناتے ہیں. یہی جیسے کہتے ہیں کائنات میں جو دو بیسک فورسز ہیں جو چل رہی ہیں وہ کیا ہے؟ ایک اٹریکشن ہے اور ایک ریپلشن ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو کہ ساری اس کائنات کے جو ہمارے اس نظام سولر سسٹم کو بھی جو برقرار رکھی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ایک فورس ہوا ہے جو کہ دھکیل رہی ہے، اور ایک وہ ہے جو کہ اٹریکٹ کر رہی ہے، اور اس نے ایک بیلنس رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے. تو یہ کائنات کا نظام ایک لحاظ سے خوف و رجا کے اصول کے اوپر چل رہا ہے. کائنات کا نظام جو ہے یہ اٹریکشن اور ریپلشن کے اصول کے تحت چل رہا ہے. اگر جادی بایدت مستقیم، اگر تم سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، سیدھا راستہ جو ہے، بھٹکو نہیں، غلطی نہ کرو، تو پھر جو پارسا لوگ ہیں، اس کے زاہد لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کا راستہ کیا ہے؟ خوف اور رجا کا، امید اور خوف کا. گرین ہر دور در پادشاہ یافتی، در اقلیم و ملکش پناہ یافتی. کہتے ہیں اگر کسی ملک کے بادشاہ میں تم نے یہ دو خوبیاں دیکھی تو آنکھیں بند کر کے اس کے ملک میں جا کے پناہ لے لو، تمہیں وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا. امیگریشن کے بنیادی اصول یہ ہیں
کہ وہاں پہ جو حکمران ہے وہ کیسے لوگ ہیں، کیا وہ ان کے اندر خدا خوفی ہے، وہ اپنے اعمال کا اپنے آپ کو کہیں جواب دہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. گرین دو در پادشاہ یافتی، اگر یہ دو باتیں تم نے کسی بادشاہ میں دیکھی، در اقلیم و ملکش پناہ یافتی، تو اس کے ایسے بادشاہ کے ملک میں تمہیں پناہ ملے گی، سکون ملے گا. کہ بخشایش آورد برے امیدوار بے امید بخشایش کردگار، کیونکہ وہ کیا کرے گا، وہ لوگوں کو بخشے گا، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے گا، اس امید سے کہ خدا اس کے ساتھ یہی معاملہ کرے. وہ لوگوں سے اچھائی کرے گا تاکہ خدا اس کے ساتھ اسی طرح لطف، مہربانی اور بخشش سے پیش آئے، تاکہ جب اس کا معاملہ خدا کے سامنے جب اس کا حساب رکھا جائے تو وہاں پر اس کے ساتھ ایسے ہی کیا جائے. ایک اسی کتاب میں ایک اور جگہ بھی حکایت ہے، پتہ نہیں اب اس وقت مجھے نمبر یاد نہیں، بالکل یہی مفہوم وہاں پر بھی بیان کرتے ہیں کہ پوچھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ بادشاہ شدید بیمار ہو گیا، ہر طرح کا علاج کیا، ہر طرح کا علاج کرنے کے بعد جب کوئی کامیابی نہیں ہوئی تو پتہ چلا کہ شہر میں کوئی درویش آدمی ہے، مستجاب الدعوات آدمی ہے، جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس سے رابطہ کیا جائے. وہ آئے پوچھا تو کہا کہ میرے لیے دعا کریں، میں اس تکلیف سے باہر آؤں. تو کہا کہ تم نے کتنے لوگوں کی تکلیفیں ختم کی، تم یہ امید رکھتے ہو کہ تمہاری تکلیف ختم ہو. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری تکلیف ختم ہو تو تم لوگوں کی تکلیفیں ختم کرو، لوگوں کے دکھ درد جو ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کرو، خدا تمہارے دکھ درد کم کرے گا. اگر یہ تم چاہتے ہو تو یہ دعا کرنے سے نہیں ہے کہ خدا میری تکلیف حل کر دے، ضرور دعا کرو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ تم نے خود یہ کیا ہے کیا کہ تم اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ تمہارے ساتھ ایسے کیا جائے. اگر تم نے ایسے نہیں کیا تو تم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہو کہ تمہارے ساتھ ایسے ہو، تو ایسے نہیں ہو. گزند کے سانش نے آیت پسند کے ترست کے در ملک شاید گزند، ایسا جو بادشاہ ہوگا وہ لوگوں کو تکلیف نہیں دے گا، کسی کو تکلیف نہیں دے گا، اس لیے کہ وہ ڈرے گا اس بات سے کہ اگر اس کی تکلیف ہو تو اس کی اپنی حکومت کو تکلیف پہنچے گی، اس کی جو اپنی ریاست ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے اس کو چوٹ لگے گی، وہ کہیں نہ کہیں سے اسے نقصان پہنچے گا. وگر در سرشت و این خوی نیست در آن کشور آسودگی بوئی نیست. اور اگر بادشاہ کے مزاج میں یہ بات نہیں ہے، اگر بادشاہ کے مزاج میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بخشے، لوگوں کو تکلیف نہ دے، تو جو لوگ اس کی حکومت میں ہوں گے وہ بھی سکون سے نہیں رہیں گے، آسودہ حال نہیں ہوں گے. اگر پایبند رضا پیشگیر، اگر پایبندی رضا پیشگیر وگر یک سواری سر خویش گیر. کہتے ہیں اگر ایسی صورت بن جائے کبھی تمہارے ساتھ کہ تمہیں کسی ایسے ملک میں جانا پڑ جائے اور ایسے ملک میں رہ رہے ہو، اگر تو یہ صورتحال ہے کہ جا نہیں سکتے، وجہ سے وہ ملک نہیں چھوڑ سکتے، تو پھر اس کو خدا کی رضا سمجھ کے چپ کر کے بیٹھ جاؤ. یہ وہی فلسفہ ہے، نظریہ ہے جو کہ مسلمانوں کے ہاں بہت رائج نظریہ رہا ہے، کیونکہ اس کے پیرلل دوسرا نظریہ بھی موجود ہے، اور وہ یہ کہ جب آپ دیکھیں کہ کوئی چیز انیویٹیبل ہے تو اس کے اوپر کوڑتے مت رہو، اسے پھر خدا کی رضا سمجھ لو، اسے پھر اپنا امتحان سمجھ لو. اور اگر آزاد ہو وہاں سے نکل سکتے ہو تو بھاگ نکلو اس ملک سے، کیونکہ اس ملک میں تمہیں یہ سکون بادشاہ سے نہیں ملے گا. ز مستکبران دلاور بترس از آن کو نترسد ز داور بترس. اور ایسے مستکبر لوگوں سے، ایسے لوگوں سے جو کہ غرور کرتے ہیں، جو کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور جرت والے بھی ہیں، خوف بھی نہیں ہے ان میں، ان سے ڈرو. ایسے غرور اور نخوت رکھنے والے لوگوں سے، اور جو خوف بھی نہیں رکھتے، ہر کچھ سب کچھ کرنے کا ان کے اندر جو ہے وہ کوئی ان کی اپنے لیے کسی چیز کو
رکاوٹ محسوس نہیں کرتے، ہر کام کر سکتے ہیں، اس طرح کے ایسے جو لوگ ہیں ان سے ڈرو. اس ہر شخص سے ڈرو جو خدا سے نہیں ڈرتا، کہ وہ اس سے زیادہ خوفناک آدمی نہیں ہے. اذان کو نترسد زداور بترس، جو خدا سے نہیں ڈرتا تم مجھ سے ڈرو، یہ بہت خطرناک آدمی ہے. دیگر کشور آباد بینت بخاؤ کہ دارت دل اہل کشور خراب، وہ آدمی جو اپنے ملک میں رہنے والے لوگوں کا حال خراب کرے گا، وہ خواب میں ہی پھر اپنی حکومت کو چلتا دیکھے گا. پھر وہ خواب ہی دیکھ سکتے ہیں، حقیقت میں اس کے لیے ممکن نہیں. خرابی و بدنامی آیت زجو، ظلم کرنے سے خرابی ہوگی، ملک میں تباہی ہوگی، بدنامی ہوگی ملک کی. خرابی و بدنامی آیت زجو رسد پیش بین ان سخن را بخو، جو سمجھنے اور غور کرنے والا ہے گہرائی میں، اس کو یہ بات سمجھ آئے گی، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ریت نشایت ببیداؤد کو، لوگوں کو ظلم سے قتل مت کرو، کہ مر سلطنت را پناہند و پشت، کیونکہ یہ رعیت جو ہے یہی سلطنت کی پشت و پناہ ہے. اگر عوام ہی آپ سے راضی نہیں ہے تو پھر آپ کا خدا حافظ، کون آئے گا تمہاری مدد. مراعات دہقان کن از بہر خویش، جو ملک میں دہقان ہیں، وہ لوگ جو کہ تمہارے لیے روٹی روزی کا بندوبست کرتے ہیں، ان کا خاص خیال رکھو، فوڈ سیکیورٹی کے. مراعات دہقان کن از بہر خویش، کہ مزدور خوش دل کند کار بیش، کیونکہ جس کا دل خوش ہوگا وہ زیادہ کام کرے گا، تمہاری پروڈکشن بڑھے گی. مینجمنٹ کے یہی اصول ہے. ایسے ہی ہے نا کہ جو امپلائیز ہیں وہ جتنے خوش ہیں ادارے سے، وہ اتنا زیادہ کام کریں گے اور ادارے کے لیے اتنا زیادہ بہتر ہوگا. یہی حال ملک کا ہے. مراعات دہقان کن از بہر خویش، جو دہقان ہیں، کسان ہیں، ان کا خیال رکھو، ان کے دلوں کا خیال رکھو، ان کو خوش رکھو گے. یہ خوش ہوں گے تو اور کام کریں گے، اور کام کریں گے تو ہمارا ملک پھلے گا، پھولے گا. تمہیں غذائی قلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. شنیدم کہ مروت نہ باشد بدی با کسی کزو نیکوئی دید باشی بسی، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ اتنا بھلا کیا، اس دہقان، اس مزدور، اس کسان نے جس نے اپنی زندگی لگائی ہے، خون پسینہ ایک کر کے تمہارے لیے روٹی کا بندوبست کیا، تم اس کے ساتھ برا کرو. جو ورکنگ کلاس ہے، جس کی وجہ سے تم زندہ ہو، اس کے ساتھ تم ظلم کرو، یہ صحیح نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے. شنیدم کے خسرو بشیرو یہ گفت در آن دم کے چشمش زدیدن بخفت، میں نے سنا ہے کہ خسرو نے، ایک اور ایرانی بادشاہ، انہوں نے مرتے ہوئے شیروے جو ایک اور بادشاہ تھے ان سے کہا، جو کہ ان کی جگہ لے رہے تھے، بران باش تا ہرچه نیت کنی نظر در صلاح رعیت کنی، جو بھی تم ارادہ کرو، جو بھی کام کرو، پہلے لوگوں کا، عوام کا مفاد سامنے رکھو. اللہ تعالیٰ پیچھی سرازد. اچھا، یہ چونکہ اور بھی ہے، میں اس کو تھوڑا سا مختصر کروں. مجھے کوئی ٹائم کا آئیڈیا دے دے گا کہ کتنا ٹائم ہمارے پاس باقی ہے؟ سر ابھی 15 منٹ ہے. ابھی 15 منٹ ہے، ٹھیک ہے. میں کسی اور طرف آگے بڑھتا ہوں، کوئی اور چیپٹر نکالتے ہیں. تو یہ چیپٹر، پہلا چیپٹر اس کا ایک ساتھ میں نے آپ سے پڑھا آپ کے ساتھ. تو جیسے میں نے کہا کہ دوسرا باب جو ہے وہ عدل کے پہلا باب عدل کے بارے میں، دوسرا باب احسان کے بارے میں ہے، اور ان دونوں ابواب کا آپس میں اس حوالے سے بہت گہرا تعلق ہے کہ قرآن کی آیت ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ خدا تمہیں عدل
اور احسان کا حکم دیتا ہے. تو ایک چیپٹر کا نام عدل پہ رکھا, دوسرا چیپٹر جو ہے وہ رکھا احسان. تیسرا باب جو ہے وہ ہے عشق و مستی کے حوالے سے. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ سعدی کی زندگی کا ایک خاص پہلو ہے, اور ان کے نظریہ حیات میں عشق کی بہت بنیادی اہمیت ہے, جمالیات کی بہت اہمیت ہے. وہ زبان بھی خوبصورت ہے, ان کی انداز بھی خوبصورت ہے, باتیں بھی میٹھی ہیں, اور اس کائنات میں وہ ہمیشہ خوبصورتی کی تلاش میں ہیں. اور یہ خود ایک فن ہے, اور وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ اگر ملک میں حکومت عدل و انصاف کے ساتھ چلے بہت اچھی بات ہے, اور بلکہ یہ ضروری بات ہے, لیکن کافی نہیں ہے. عدل سے آگے کی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ احسان ہے, یعنی فداکاری, قربانی, جو عدل سے بھی اگلا مرحلہ ہے, اور یہ ضروری ہے. معاشرہ اس کے بغیر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا یا قائم نہیں رہ سکتا. کہ عدل تو ہے, انصاف تو ہے, لیکن انصاف کافی نہیں ہے. انصاف سے آگے بھی کچھ مراحل ہیں, اور جس میں دوسروں کے لیے قربانی دینا, اور پھر عشق, کہ اس دنیا میں خوبصورتی کو تلاش کرنا, اس دنیا میں اپنے سے بڑی کسی حقیقت کی تلاش میں رہنا. عشق کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ عشق کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کی توجہ اپنے سے ہٹ کے کسی اور کی طرف چلی گئی, یعنی خود پرستی سے باہر آ گئے. آپ نے اپنا سب کچھ کسی اور کے حوالے کر دیا, اور حوالے کر دیا اپنی مرضی سے حوالے کر دیا. جی میں اس پہ بات کرتا ہوں. سوال کیا کہ حقیقی اور عشق مجازی کے حوالے سے بھی کیا سادی بات کرتے ہیں. بالکل, یہ جو چیپٹر ہے اس میں دونوں کی طرف اشارہ ہے. ابھی آپ, میں دیکھتا ہوں کتنا ٹائم ہمیں ملتا ہے, بلکہ بہتر ہے میں ڈائریکٹ وہیں پہ چلا جاؤں. باب سوم در عشق و مستی و شور. خوشا وقت شوریدگان غمش اگر زخم بینند و گر مرهمش. کیا خوبصورت ان لوگوں کی قسمت ہے, کیا یہ اچھے لوگ ہیں جو اس کے غم میں شوریدہ ہیں, یعنی عشق میں مبتلا ہیں. خواہ وہ زخم لے رہے ہیں, انہیں پڑھ رہے ہوں, خواہ ان زخموں پہ مرہم رکھی جا رہی ہے, خواہ وہ تکلیف میں ہوں, خواہ وہ راحت میں ہوں. ان کا جو وقت ہے وہ مزے کا گزرے گا, وہ کیفیت میں اور مستی میں گزاریں گے. یہ عشق ہے جو کہ انسان کو اس کیفیت, جو مشکلات کو بھی مزے سے برداشت کرنے کی صلاحیت ہے. گدایانی از پادشاہی نفور. یہ عاشق لوگ کون ہیں؟ گدا لوگ ہیں, جو بادشاہی سے, حکومت سے اور طاقت اور اقتدار سے نفرت کرتے ہیں. گدایانی از پادشاہی نفور بے امید شندر گدائی سور. صرف امید ان کے اندر زندہ ہے, عشق کی وجہ سے ایک امید, اور وہ اسی پہ صبر کر کے بیٹھے. دمادم شراب علم درکشن. ہر لمحہ علم کی, تکلیف کی شراب پیتے, بغیر تلخ بینن دم درکشن. اور تلخ شراب پی کے بالکل وہ محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ ان کے اوپر کوئی مشکل آ رہی ہے. یہ کیپیسٹی جو آپ کی بنتی ہے, جو آپ کے اندر ایک برداشت کا مادہ آتا ہے, آپ کے اندر جو مختلف چیزوں کو ایبزارب کرنے کی صلاحیت آتی ہے, یہ عشق ایک پورا مکتب ہے, عشق ایک پورا اسکول ہے جو کہ تربیت کرتا ہے انسانوں کی. دمادم شراب علم درکشن وغیر تعرف بینن دم درکشن بلای خم. اچھا, یہ سب کی سب باتیں ابھی عشق حقیقی کی طرف نہیں جا رہے, وہ آگے آگے بتائیں گے. ابھی صرف عشق کو مطلب عمومی طور پر اس پہ بات کر رہے ہیں. دمادم شراب علم درکشن وغیر تعرف بینن دم درکشن بلای خمار است در شما. شراب پینے میں بلا کا خمار ہے. خمار تکلیف ہے اس شراب کی, جو اس کا ہینگ اوور ہے, جو اس کی شراب پینے کے بعد کی جو کیفیت ہے, جو کہ انسان کو تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے. سلحدار خاور است با شهکور. کہتے ہیں کہ شراب پئیں, عیش و عشرت کریں, لیکن اس عیش و عشرت کے ساتھ تکلیف لازمی ہے.
یہ قدرت کا قانون ہے. تکلیف لازمی ہوگی، جیسے پھول کے ساتھ کانٹے ہیں، لیکن نتالخ الصبری کے بر یاد لیکن یہ تلخی بھی آسانی میں اور راحت میں بدل جاتی ہے اگر کسی کے عشق میں ہو تو. اگر آپ کسی کے عشق میں مبتلا ہیں تو یہ زندگی کی مشکلات آپ کے لیے آسان ہو جائیں. تو اس زندگی کی تلخیوں کو ان سے گزرنے کے لیے ضروری ہے، ان تلخیوں کو برداشت کرنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ عاشقانہ زندگی، وہ عاشقانہ نقطہ نظر ہے. اس پوری کائنات کو ایک عاشق کی نگاہ سے دیکھنا، اس کائنات میں ہونے والے واقعات کو عاشقانہ نگاہ سے دیکھنا، اس کائنات کے ساتھ جو تعلق ہے انسان کا اور کائنات کا جو تعلق ہے اس کو ایک عاشقانہ تعلق کے نقطہ نظر سے دیکھنا، یہ ہماری زندگیوں کو بدل سکتا. بے شک معاشرے میں عدل و انصاف بھی ہو. بہت سارے ایسے معاشرے ہیں جہاں پہ رفاہ بہت اچھا ہے، جہاں پہ سوشل سیکورٹی بہت اچھی ہے، فیسلٹیز بہت اچھی ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں. ان ساری چیزوں کے باوجود ضروری ہے کہ آپ اندر سے بھرے ہوئے ہوں، اور یہ چیز آپ کو عشق دیتا ہے. عشق ہے جو کہ ہماری زندگیوں کو ان تلخیوں کو بھی لذتوں میں بدل دیتا ہے، ان تکلیفوں کو بھی آسانیوں میں بدل دیتا ہے. ورنہ زندگی میں تکالیف کا آنا ایک بالکل فطری امر ہے، زندگی میں مشکلات کا آنا ایک فطری امر ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اگر مادی لحاظ سے اپنی ساری چیزیں پوری کر لیتا ہے تو اس سے تکلیف نہیں آئے گی، تو یہ ممکن نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ اس کی تکلیف بڑھ جائے. کوئی گارنٹی نہیں ہے ہمارے پاس مادی مال اور اسباب ہونے کہ ہمارے پاس ہو اور ہم تکلیف میں نہ رہیں. اگر ان تکالیف سے باہر آنا ہے، اندر سے خوشی حاصل کرنی ہے، اطمینان حاصل کرنا ہے، تو زندگی کو ایک عاشقانہ نقطہ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اس ساری کی ساری کائنات کو، اس سارے کے سارے نظام کو ایک عاشق کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. نہ تلخ صبری کے بر یاد جو اس کی یاد میں صبر بھی ہے. ویسے صبر تکلیف دہ ہے، نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی کی یاد میں صبر کیا جا رہا ہے تو وہ تلخ نہیں ہے، اس میں بھی ایک لذت ہے. نہ تلخ صبری کے بر یاد کہ تلخی شکر باشد از دست دوست، کہ تلخی بھی دوست کی طرف سے جو آئی وہ بھی شکر ہے. دوست کی طرف سے آنے والی کڑواہٹ بھی مٹھاس ہے کیونکہ اس کی ہے. ملامت کشانند مستانه یار، سبکتر برد اشتر مست بار. جو اپنے دوست کے عشق میں مست ہیں وہ ملامت بھی برداشت کر لیں گے، برا بھلا سب کچھ برداشت کر لیں گے. قرآن کی آیت بھی ہے نا، جو مجھے صحیح الفاظ یاد نہیں ہے، کہ جو لعنت ملامت کرنے والوں کی باتوں سے رنجیدہ خاطر نہیں ہوتے، انہیں فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، چونکہ وہ ایک شادی کے بقول جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں فرق پڑتا کہ لوگ ان کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں، لوگ کیا تانے دے رہے ہیں، لوگ ان کا کیا مذاق اڑا رہے ہیں ان کے بارے میں، وہ اپنی مستی میں چلے جا رہے ہوتے ہیں. ملامت کشان اند مستان یار، جو دوست کے عشق میں مست ہیں وہ ملامت کو برا نہیں سمجھتے. سبک تھر برد اشتر مست بار، وہ مثال کے ذریعے واضح کیا، وہ اونٹ جو کہ مستی میں جا رہا ہے وہ زیادہ مزے سے وزن دونوں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. دوسرا اونٹ بھی جو کہ مست نہیں ہے وہ بھی وزن اٹھائے گا، لیکن وہ تکلیف گلے شکوے کر کے اٹھائے گا. اور لیکن جو مستی میں جا رہا ہے وہ جب اپنے ردم میں آ جاتا ہے، وہ ایک موسیقی اس کے ساتھ شامل ہے، تو اس مستی میں ہی سارا کام کر جاتا ہے، وہ سارا سفر کی تکالیف وہ بھول جاتا ہے. اسیر اشن خواہد رہائی زبان، عشق کا جو اسیر ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اس اسارت سے باہر نہیں آنا، میں نے نہیں آزاد ہونا، میں نے اسی طرح رہنا ہے. شکار اش نجویت خلاص از کمند، اور اس کا جو شکار ہے، عشق کا جو شکار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس شکاری سے، اس کی قید سے باہر نہیں آنا چاہتا،
ورنہ ہر شکار جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے شکاری کے اس سے باہر آ جائے، اس کے دام سے باہر آ جائے۔ سلاطین عزلت گدایان نے ہے، منازل شناساں نے گم کرتے پئی۔ ابھی اشاروں میں بات کر رہے ہیں، اس عشق کی طرف آگے جا کے پڑھتے ہیں، لیکن اشاروں میں وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں یہیں سے۔ سلاطین عزلت، یہ کون لوگ ہیں؟ سلاطین عزلت، تنہائی کے بادشاہ، گوشہ نشین لوگ۔ اگر یہ کیفیت حاصل کرنی ہے اپنے اندر اطمینان کی اور مستی کی، تو تھوڑا وقت علیحدگی میں، جدائی میں، لوگوں سے ہٹ کے کونوں میں کہیں جا کر تھوڑی سی گوشہ نشینی بھی۔ سلاطین عزلت گدایان ہے، اور وہ گدا ہیں کس کے؟ حی و قیوم کے، اس کے گدا۔ منازل شناساں نے گم کر دے بھائی، انہیں اپنی منزل کا تو پتہ ہے، لیکن اپنے وجود کو بھول چکے۔ انہیں پتہ ہے جانا کہاں ہے، اپنے آپ کو بھول چکے کہ ہم کہاں ہیں۔ ان کی نظر صرف اور صرف اپنی منزل پر ہے، وہی اسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اپنے بارے میں کہ ہم کس حال میں ہیں، ہماری توانائیاں کیا ہیں، ہم کن تکالیف میں ہیں، یہ ذکر ہی نہیں ہے کہیں۔ عاشق جو ہے وہ صرف اور صرف معشوق کا سوچتا ہے۔ بسر وقت شان خلق کئی رہ برا جو آب حیوان میں ظلمت درد۔ یہ وہ لوگ ہیں، عاشق وہ لوگ ہیں جن کے حال لوگوں سے خفیہ ہے، لوگ انہیں پہچان ہی نہیں سکتے، یہ لوگوں کی دسترس میں ہی نہیں، یہ لوگوں کو ملیں گے ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ چون آب حیوان بھی ظلمت درد، یہ آب حیات کی طرح تاریک جگہوں پر ہے۔ وہی آب حیات کی جو ہماری داستانوں میں آیا ہے، مذہبی داستانوں میں، کہ حضرت خضر نے آب حیات پیا اور پھر ہمیشہ کی زندگی حاصل کی، اور وہ ایک انتہائی تاریک، تنگ و تاریک جگہ ہے، کوئی بہت ہی دور، لمبے سفر کے بعد وہاں سے وہ وہاں پر ہے۔ تو عام طور پر اس کی جو صوفیاء کیا انٹرپریٹ کرتے ہیں اس کو، کہ یہ غار جو ہے وہ قلب کی غار ہے، انسان کے دل کی غار ہے، جس کے اندر جانا ہے۔ بس 2-4 اشعار رہ گئے، میرے خیال ہے لگتا ہے ٹائم کہیں ہم یہ کم از کم یہ والا حصہ اس کا ختم ہے۔ چو بیت المقدس درون پرقباؤ رہاو کرده دیوار بیرون خراب، بیت المقدس کی طرح ان کی مثال کیا ہے؟ یہ اندر سے بھرے ہوئے ہیں، اندر سے بھرے، لیکن ان کا ظاہر جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، باہر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، باہر سے اس میں جو ہے ان کی جو ظاہری شکل و صورت ہے اس میں لگیں گے کہ یہ خراب حال لوگ ہیں، اور اندر سے یہ سب سے زیادہ آباد لوگ ہیں، اندر سے سب سے زیادہ زندہ لوگ ہیں۔ جو پروانہ آتش بے خود در زنند، پروانے کی طرح اپنے آپ کو آگ لگا لیتے ہیں، نہ چن کھر میں پیلے بے خود برتنند۔ دل آرام در بر دل آرام جو، محبوب ان کے پہلو میں بھی ہے اور پھر محبوب کی تلاش بھی کر رہے ہیں۔ لبز تشنگی خشک بر طرف جو، سمندر کے پانی کے کنارے پہ بیٹھے ہیں اور ان کے پھر بھی پیاسے ہوتے ہیں۔ حل میں مزید نگویم کے براؤ قادر نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ پانی پی نہیں سکتے، کہ برشات یہ نیل مستسقیاں، یہ والا جو ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت اور ہو جائے گی۔ ٹائم کتنا ہو گیا ہمارے پاس؟ ابھی ہے کوئی ٹائم؟ تھوڑا سا ٹائم تو پریکٹیکلی ہو ہی گیا ہے، ہو گیا تھوڑا سا۔ میرے خیال ہے دوستوں کی طرف چلتے ہیں، کوئی لوگ بات کرنا چاہیں؟ ہاں کافی ہو گیا سب، کچھ لوگ سو بھی گئے ہوں گے یک طرفہ۔ پہلا حصہ جو تھا وہ آپ نے کہا عدل وغیرہ پہ تھا، تو یہ عشق والا کون سے نمبر کا حصہ ہے؟ یہ تیسرے نمبر پہ، تیسرا چیپٹر تھا جی۔ پہلا جو ہے وہ عدل ہے، دوسرا چیپٹر جو احسان میں ہے، تیسرا جو ہے وہ عشق ہے،
عدل اور احسان کا تو جیسے میں نے دوستوں کے سامنے بات کی کہ یہ قرآن کی آیت کا ریفرنس ہے. ایک چیپٹر جو ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ خدا جو ہے وہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے. تو ایک چیپٹر جو ہے ظرافت ہے سادی، ایک چیپٹر پورا جو ہے وہ عدل پہ رکھ دیا اور ایک چیپٹر جو اگلا احسان کے اوپر رکھ دیا. تو یوں اس کی ایک قرآن کی آیت کے ساتھ ایک نسبت بھی ہے ان دو چیپٹرز کی. اور پھر کہ جیسے سادی دیکھ رہے ہیں جس طرح ان کا خیال ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسا نظام بنانا، ایک ایسی سوسائٹی بنانی ہے جس میں عدل اور انصاف ہو، لیکن عدل و انصاف بھی کافی نہیں ہے، احسان بہت ضروری ہے، قربانی کا جذبہ، اپنے حقوق دوسروں کی خاطر اپنے حقوق سے دستبردار ہو جانا یا اپنے حصے کا کسی دوسرے کو دے دینا، یہ احسان، یہ عدل سے بھی اگلا مرحلہ ہے. اور پھر عشق اور مستی، کہ یہ ساری چیزیں بھی ہیں لیکن آپ کو اندر سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہونا ضروری ہے، ایک مست کیفیت کا ہونا ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے. صحیح. ویسے تو مجھے بھی جس طرح رابعہ کہیں تھی بہت مزہ آ رہا تھا سننے میں، اور وہ جب آپ ان کا بتا رہے تھے نا کہ وہ بیان جس طرح کرتے ہیں بادشاہ کو بھی اشاروں میں اور اس طرح، تو مجھے وہ جیسے برٹش کہتے ہیں نا چیکی فیلو، سو ہی کمز اکراس ایز اے ویری چیکی فیلو جو یو نو لائک مذاق اور سیٹائر اور اس طرح سارے ٹولز یوز کر کے اپنی بات کہہ دیتے ہیں. تو میں ایکچولی انٹرسٹڈ یہ تھی کہ کیونکہ ان کا آپ نے جس طرح بتایا کافی حصہ جو ہے وہ بادشاہ کی طرف اس کے رخ ہے بیسکلی، جو وہ نصیحت کر رہے ہیں یا جو پیغام پہنچا رہے ہیں. تو ان کا جو دور میں جو ان کا بادشاہ تھا اس کا کیا اس کے رد، اور وہ اتنے پاپولر بھی ہو گئے اور مقبولیت بھی حاصل کی اور اتنا اثر تو ہم تو دیکھتے ہیں ہمارے یہاں، اگر آپ جس کو تھوڑا کرٹیک کرے ٹو دا ایمپرر تو اس کے آگے کیا سلوک کیا جاتا ہے. تو آئی واز جسٹ ونڈرنگ کہ ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ تھا، کیا ریلیشن شپ تھا ود the king and the ruler of his time. سعدی جو ہے ان کا جو انداز ہے وہ اتنا میٹھا ہے کہ وہ اپنے زمانے میں بھی اسی طرح پاپولر تھے اور کوئی ان سے وہ نہیں، تعلقات ان کے تمام بادشاہوں کے ساتھ رہے. میں نے بتایا کہ ایک عرصہ تو وہ جب بغداد میں تھے تو وہاں پہ تو تعلیم اور تدریس کے بعد پھر جو ہے انہوں نے سفر کیا زندگی میں، کافی طویل اور لمبا سفر کیا، تو باہر رہے، پھر واپس جب آئے تو اس وقت عمر کا ایک کافی بڑا حصہ گزار چکے تھے. تو یہ زیادہ ٹائم جو ہے انہوں نے اسی تدریس میں گزارا اور واعظ و نصیحت میں گزارا. اور یہ ان کا ایک اپنا انداز تھا کہ وہ کنفرنٹیشن نہیں چاہتے تھے، ان کا مزاج بھی نہیں تھا، بات اپنی ضرور کر دیتے تھے لیکن ایک اسلوب میں رہتے ہوئے اور ایک طریقے سے، اگر کسی کے سمجھ میں آ جائے تو صحیح ہے. تو مطلب آپ ان کے اوپر کہیں سے پکڑ نہیں سکتے، گرفت بھی نہیں کر سکتے، اعتراض بھی نہیں کر سکتے کہ آپ نا کہ بھئی ان کے اوپر کوئی جرم آپ ثابت کر لیں کہ ایسے کیا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اور وہ اس طرح سے ریزسٹنس جیسے آپ کہتے ہیں وہ مزاج نہیں تھا، بلکہ ان کا یہ خیال تھا کہ جو ان کے تجربات تھے، جو انہوں نے دنیا دیکھی تھی، اور وہ یہ تھے کہ بھئی بادشاہ کوئی بھی ہو یہ سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں اور ان کے کام بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک چلا جائے تو دوسرا آ جائے گا، تو کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا، لوگ بیچارے ایسے ہی رہیں گے. تو بہتر ہے جو ہے اسی کو سمجھائیں، اگر وہ سمجھ جاتا ہے، نہیں تو پھر خود صبر کر لیں. تو خون خرابہ اور مطلب خون ریزی اور لوگوں کی زندگیوں کو مشکلات میں ڈالنا اور اس امید کے ساتھ کہ بھئی یہ چلا جائے گا اور ایک ظالم سے جان چھڑوا کے کسی اور ظالم کو دعوت دینے سے بہتر ہے کہ جیسے چل رہا ہے پھر وہ اسی کو کچھ بہتر کرنے کا سوچا جائے. تو کنفارمسٹ ہیں ایک طرح کے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں ان کو، اس سینس آج کی اگر ٹرمینالوجی میں ہم کہیں، وہ اس طرح کوئی ریولوشنری آدمی نہیں ہے جو اس طرح کا کوئی انقلاب چاہتے ہوں. اور اس کے پیچھے ان کے اپنے تجربات تھے، زندگی تھی، ان کا اپنا نظریہ حیات تھا جیسے وہ دنیا کو دیکھ رہے تھے. اور پھر اشعری اسکول جو ہے وہ اس کی یہ بھی ایک خاصیت ہے. اسی لیے اگر آپ نے دیکھا ہو تو بہت سارے لوگ جو کہ اسلام کی ایک انقلابی تشریح کرتے ہیں، جو اسلام کو ایک انقلابی مذہب، وہ زیادہ تر اشعری اسکول کے اوپر بہت کرٹیسائز کرتے ہیں. وہ معتزلہ کی طرف زیادہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس اشریعت نے ایک خاص طرح کا جبر جو ہے
اور جبر پسندی کو ہم اسلامی معاشروں میں رواج دیا. اقبال اس کے سب سے بڑے ناقد ہیں اگر اس معنوں میں دیکھا جائے، جو کہ بہت انقلابی ہیں اس حوالے سے. لیکن نہیں، اور سعدی جو ہیں وہ مسلمانوں کی ایک بڑی مطلب اکثریت وہ شاید اسی نقطۂ نظر کی حامل رہی ہے، اور ان کا یہی خیال ہے کہ بہرحال جو کچھ ہے وہ کہیں نہ کہیں سے خدا جو ہے اس کے قبضے قدرت سے باہر نہیں ہے اور اس کے اندر سے ہی ہو رہا ہے. ہم نے اپنی طرف سے کوشش ضرور کرنی ہے بہتر کرنے کی، اپنا حصہ ضرور ادا کرنا ہے، لیکن جو گرینڈ ڈیزائن ہے وہ وہی ہے جو کہ بنا دیا گیا ہے کائناتی سطح پر. وہ اس کے اندر اگر یوں طے ہے، یہ دنیا جو ہے یہ دارالامتحان ہے، یہ سختیوں کا گھر ہے وغیرہ وغیرہ. تو اب اس کے اندر آپ نے کیسے رہنا ہے اور کیسے اپنے آپ کو بہتر کر کے، تو اس نظریے حیات کے ساتھ وہ زندگی کو دیکھتے ہیں. بہت شکریہ جی. طلعت مریم آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں تو پوچھیں. اچھا، ان کا انٹرنیٹ اتنا صحیح نہیں ہے اس لیے انہوں نے لکھ کے سوال بھیجا ہے. اچھا میں دیکھتا ہوں. سعدی کے مطابق عشق ہمیں زندگی کی دوسری مشکلات سے مبرہ کر دیتا ہے. سو اٹس مور بالکل لائک کامبیٹ فورس. آپ نے یہی کہا تھا شاید. جی جی بالکل، کہ جو تلخی ہے زندگی کی، جو تلخی ہے، اس سے اگر ہم نے باہر آنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک مست کیفیت جو ہے اس میں رہیں اور عاشقانہ انداز سے اس کائنات کو بھی دیکھیں، زندگی کو بھی دیکھیں، اگلی زندگی کو بھی دیکھیں، اپنے تعلقات کو بھی، اپنے رشتوں کو بھی، اور اس میں سے خوبصورتی تلاش کریں، اس میں سے حسن تلاش کریں. اور حسن اور عشق کا ظاہر ہے آپس میں گہرا تعلق ہے، یہ ان کی مطلب جو ورلڈ ویو ہے اس میں اس کی اس حوالے سے ایک بنیادی اہمیت ہے. صحیح جی. اور کسی کا کوئی سوال ہو تو اسی پہ فالو اپ. السلام علیکم. بہت ہی عمدہ سیشن، بہت شکریہ اس کا. اسی پہ فالو اپ کی جو آپ مست کیفیت کی بات کر رہے ہیں، اس کا انہوں نے کچھ اور وضاحت کی ہے اس پہ؟ جی، یہ جو چیپٹر ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے اوپر جو ہے کافی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو پورا چیپٹر ہے اس کو لائن بائی لائن اگر ہم پڑھیں تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ ڈسکس کرنے والی ہیں، سمجھنے والی ہیں، غور کرنے والی ہیں. تو ابھی مطلب ایگزیکٹلی تو میرے ذہن میں کوئی کہانی اور مثال نہیں آ رہی، لیکن یہ کہ اگر کبھی ہم ڈیٹیل میں بیٹھ کے پڑھیں، آپ کو اگر موقع ملے خود بھی، تو یہ جو تیسرا چیپٹر، ہمارے جو استاد تھے وہ جب اس چیپٹر پہ پہنچتے تھے وہ زبانی پھر پڑھانا شروع کر دیتے تھے. کتاب ایک طرف رکھ دیتے تھے، ان کو زبانی یاد تھا یہ سارا نا. تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو کتاب عشق ہے یہ والی، یہ ہم سب کو زبانی یاد ہے. مجھے اتفاق سے سال ہوا ہے، ڈاکٹر مظاہر مصطفیٰ صاحب فوت ہوئے ابھی. اس وقت کی کافی عمر تھی جب ہمیں پڑھایا کرتے تھے، تو گھر میں بھی بلا لیتے تھے اسٹوڈنٹس کو. حالانکہ اس کلچر میں اتنا نہیں ہے سر، گھر میں کلاس ہو رہی ہے، کبھی کینٹین پہ کلاس ہو رہی ہے، کبھی باہر کلاس ہو رہی ہے، تو ایک مستی کی کیفیت میں وہ رہ کے پڑھایا کرتے تھے. مزہ تبھی آئے گا اس کا. تو آپ بھی کوشش کر کے دیکھ لیجئے اس کو خود سے، اگر پڑھ سکیں، یا کسی سیشن میں ہم ممکن ہے کہ اس کو ون بائی ون ایک اسٹڈی سرکل چھوٹا سا کر سکتے ہیں اس چیپٹر پہ. جی جی بڑا اچھا آئیڈیا ہو ہو جائے گا. جی